السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ محترم حضرات، کل نماز فجر کے بعد والے درس میں نبی عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے متعلق کچھ اہم باتیں ہم نے معلوم کی۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام سے متعلق کچھ اہم باتیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں آپ علیہ السلام کی فضیلت اور مقام کو واضح کرتے ہوئے کہا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ بنایا ہے اور اس تمام جہاں والوں پر اے مریم تمہیں اس نے فوقیت دی ہے اور تمہیں اس نے فضیلت عطا کی ہے۔ مریم علیہ السلام بڑی نیک خاتون، دیندار، پارسا، متقیہ، زاہدہ، عابدہ خاتون تھیں۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریم علیہ السلام کی فضیلت کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیہ امرأۃ فرعون ومریم ابنۃ عمران۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں میں بہت سارے باکمال ہوئے، مردوں میں بہت سارے باکمال ہوئے، عورتوں میں جو کمال درجے پر پہنچی تو ان میں سے دو عورتوں کے نام اللہ کے نبی نے لیے۔ ایک فرعون کی بیوی آسیہ ہیں جو مؤمنہ تھی، جو ایمان پر ثابت قدم تھی، اور دوسری خاتون پاک باز عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام ہیں۔ نسائی کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل نساء اہل الجنہ، کہ جنتی عورتوں میں افضل اور بہترین عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عورتوں کا ذکر کیا۔ ایک خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کی پہلی بیوی تھی، ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ، اور دوسری خاتون ہیں فاطمہ بنت محمد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی اور پیاری بیٹی تھی، اور تیسری افضل جنتی خاتون آسیہ امرأۃ فرعون کی بیوی آسیہ، اور چوتھی خاتون ہیں مریم ابنۃ عمران کی بیٹی مریم۔ تو احادیث کا مطالعہ کرنے سے ویسے خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں پیش کی، جو ثابت قدم رہی، متقیہ پارسا رہی، زہد و تقوی میں اپنی ایک نمایاں پہچان رکھتی تھی۔ لیکن احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 عورتوں کے متعلق خصوصیت کے ساتھ آپ نے فضیلت بیان فرمائی۔ 2 عورتوں کا تعلق پچھلی قوموں میں سے ہے،
اور 3 عورتوں کا تعلق اس امت سے ہے۔ دو عورتیں جو پچھلی امتوں سے تعلق رکھتی ہیں، ابھی ہم نے ان کا ذکر کیا، ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور دوسری عمران کی بیٹی مریم۔ اور اس امت سے تعلق رکھنے والی 3 خواتین، سر فہرست خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، اور فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا، اور عائشہ بنت ابی بکر ام المؤمنین صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا۔ تو ان 5 عورتوں کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام کو واضح کیا، اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق فرمایا کہ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت بقیہ عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید جو ایک بہترین ڈش ہے، اس کی جو فضیلت ہے بقیہ تمام کھانے پینے کی چیزوں پر۔ مریم علیہ السلام کے متعلق آپ کی فضیلت کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام سے ایک سورت ہی نازل فرمائی۔ اللہ اکبر! آپ کے نام سے مستقل 16ویں پارے میں ایک سورت ہی اللہ نے نازل فرمائی، اور سورہ آل عمران میں آپ کے حوالے سے ایک بہترین واقعے کو نقل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس واقعے میں میرے اور آپ کے لیے بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کی جو ماں تھی بڑی نیک خاتون تھی، جو اپنے بچے کے سلسلے میں اللہ سے دعا کر رہی تھی، اور پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنے ہونے والے بچے کو اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانگی تھی، جس کے سلسلے میں ہم کل کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عشاء کے بعد والے درس میں ہم نے رکھا۔ اور جب مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو سبحان اللہ، زکریا علیہ السلام جو آپ کے خالو ہیں، تو آپ کی کفالت میں اپنا جو ہے بچپن کا یہ سفر جو ہے آپ طے کرتی ہیں۔ ابتدا ہی سے بڑی دیندار، پاک باز اور نیک خاتون تھی مریم علیہ السلام۔ اور جب آپ محراب میں اللہ کی عبادت کر رہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ عبادت کی جو مخصوص جگہ ہوا کرتی تھی، اور گھروں میں چاہیے دوستو خواتین کے لیے اگر اللہ نے گھر میں کچھ کشادگی رکھی ہے تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایک جگہ مختص ہونی چاہیے عبادت کے لیے، اور اہل علم نے اس کا ایک بہترین فائدہ نقل کیا، اگر مخصوص جگہ عبادت کے لیے ہو تو اس جگہ کو دیکھ کر عبادتیں جو ہے یاد آتی ہیں خواتین کو۔ اگر گھر میں اللہ نے کشادگی رکھی ہے، اگر تنگی ہے تو مسئلہ الگ ہے، اگر کشادگی ہے تو گھر کا ایک مقام جو ہے عبادت کے لیے خاص کیجئے، آپ کی خواتین اس مقام پہ عبادت کر سکیں۔ تو ماں مریم علیہ السلام سبحان اللہ مخصوص جگہ میں عبادت کر رہی تھی، اور زکریا علیہ السلام جو آپ کے خالو تھے، آپ کے پاس جب تشریف لاتے تو بے موسم کے پھل دیکھتے، بے موسم کے پھل نظر آتے۔ اور ہمارے پاس معمول ہے کہ ہر پھل کا ایک موسم اور سیزن ہوا کرتا ہے، اور اسی موسم میں وہ پھل نظر آتے ہیں، اور اچانک جو ہے بے موسم کے کوئی پھل نظر آئے تو فوری طور پر ہم حیران اور پریشان ہو کر پوچھتے ہیں بھائی آپ نے یہ پھل کہاں سے خریدا ہے کہ نہیں؟ یہ انسانی فطرت ہے۔ تو زکریا علیہ السلام کو بھی تعجب ہوا، جب بھی داخل ہوتے تو سامنے ماشاءاللہ بے موسم کے بہت سارے پھل نظر آتے، موسمی پھل بھی ہوتے اور بے موسم کے پھل بھی نظر آتے۔ پوچھا انا لکی ھذا، اے مریم بتاؤ تو صحیح یہ بے موسم کے پھل تمہیں کہاں سے مل رہے ہیں؟ تو کہا مریم علیہ السلام نے ہوا من عند اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ روزی اور رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو اس موقع پر زکریا علیہ السلام نے اس واقعے سے ایک نصیحت حاصل کی، جب اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل دے سکتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کون تھے؟ یہ برگزیدہ پیغمبر تھے، بڑھائی تھے، ہیکل سلیمانی کے ذمہ دار تھے، اور زکریا علیہ السلام کافی معمر اور بوڑھے ہو چکے تھے، اور آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی بانجھ تھی،
بانجھ کا مطلب بچے جننے کی صلاحیت نہیں تھی آپ کی بیوی میں، لیکن دیرینہ تمنا تھی آپ کی، اور ہر کسی کو اولاد کے سلسلے میں ایک تمنا اور خواہش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بے اولاد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک اولاد سے مالا مال فرمائے۔ تو بے موسم کے پھل دیکھ کر زکریہ علیہ السلام کے دل میں جو امید، جو خواہش تھی، اس خواہش میں اور اضافہ ہوا، اور کہا کہ جب اللہ بے موسم کے مریم علیہ السلام کو پھل دے سکتا ہے، بظاہر ہمارے پاس اسباب نہ صحیح، لیکن مانگنے پر اللہ مجھے بھی اولاد سے نوازے گا، تو فوری طور پر آپ کے ہاتھ اللہ کے آگے اٹھتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ۔ زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اے اللہ مجھے نیک ذریت اور نسل سے مجھے نواز، اور نیک اولاد مجھے عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، اے پروردگار بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے زکریہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ دیکھیے عقیدے کی تعلیم یہاں پر، وہ عقیدے کی تعلیم کیا ہے کہ نبی ہونے کے باوجود کہ وہ خود اختیار نہیں رکھتے ہیں بچوں کے سلسلے میں، کیونکہ بچوں کو عطا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وہ جسے چاہے بانجھ بناتا ہے، اور جسے چاہے یعنی مرد اور عورت بچوں سے نواز، لڑکے اور لڑکی بچوں سے نوازتا ہے، اور جسے چاہے وہ بانجھ جو ہے بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ نبی ہونے کے باوجود اولاد سے محروم تھے، لیکن اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوئے۔ عمر کے اس مرحلے میں بھی اللہ کی ذات پہ ایسا بھروسہ، اس یقین کے ساتھ انہوں نے مانگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی۔ یحییٰ کی شکل میں علیہ السلام ایک بہترین اور نیک اولاد اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، جاتے جاتے میں کوئی وارث چھوڑ کے جاؤں۔ تو آپ یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک بہترین وارث چھوڑ گئے آپ۔ تو یہاں پر دیکھیے دوستو، اولاد صرف اولاد نہیں مانگنی ہے، خود ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے بھی ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ رب ہب لی من الصالحین، نیک اولاد کی دعا کیجیے اللہ سے۔ بعض اللہ کے بندے صرف اولاد کی دعا کرتے، مجھے لڑکا چاہیے، مجھے لڑکی چاہیے، نیک لڑکا ایڈ کیجئے اس میں۔ ہم صرف لڑکا چاہیے لڑکی چاہیے کہتے، ابتدا ہی سے جب بھی کسی سے آپ مطالبہ بھی کریں، دعا کی درخواست کریں، مولانا نیک اولاد کے لیے دعا کیجئے، مجھے نیک بچی کے لیے دعا کیجئے۔ تو اپنے جو معمولات کو بدلیں دوستو۔ بظاہر ہم ایسی نہ کہتے ہیں کہ مجھے بچہ چاہیے، بچی چاہیے، نہیں، وہاں پر ایڈ کیجئے۔ یہ انبیاء کی جو ہے سبحان اللہ دعاؤں کی سنت ہے یہ کہ رب ہب لی من الصالحین۔ ابھی جو ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، تو زکریا علیہ السلام نے بھی یہی مانگا، اے اللہ مجھے نیک ذریت عطا فرما۔ تو مریم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو، کیونکہ مریم علیہ السلام نبیہ نہیں تھی، کیونکہ نبوت اللہ نے صرف مردوں میں رکھا ہے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے نا وہ سب کے سب مرد ہی تھے، اللہ نے نبوت خواتین میں جو ہے عطا نہیں کیا، یہ نبوت صرف جو ہے مرد حضرات میں ہے، کوئی خاتون جو ہے نبیہ نہیں، ہاں ولیہ ضرور ہو سکتی ہے، ولیہ جیسے اولیاء اللہ کے نیک بندے ہوتے ویسے اللہ کی نیک بندیاں ہوتی ہیں۔ تو پھر بے موسم کے پھل کیسے آپ کو ملا؟ تو کہا کہ اسی کو آپ کرامت کہتے ہیں، خلاف عادت کوئی واقعہ دیکھیں آپ، اگر وہ انبیاء کے ساتھ جڑا ہو تو اس واقعے کو آپ معجزے سے تعبیر کریں گے، خلاف واقعہ خلاف عادت اگر کوئی واقعہ اللہ کے نیک بندوں سے نیک بندیوں سے اگر جو سرزد ہو تو اس واقعے کو آپ کرامت سے تعبیر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بندیوں کو کرامات سے جو نوازتے ہیں، تو اس طرح مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کرامت عطا فرمایا۔ یہ کرامت تو تھی کیونکہ آپ اللہ کی جو ہے نبیہ تو نہیں تھیں آپ،
بس نیک خاتون تھی تو اللہ نے آپ کو کرامت سے مالا مال فرمایا۔ تو دوستو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم لوگ صرف دعا پہ اکتفا کر لیں یا عبادات پہ اکتفا کر کے ظاہری اسباب کو نہ ڈھونڈیں، نہ تلاش کریں؟ کامیابی کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے، اپنے گول تک پہنچنے کے لیے کہا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی۔ یہ تو کرامات تھی دوستو، یہ کرامات کا تعلق الگ ہے۔ کرامات جو ہے وہ اسباب کی بنیاد پر نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے یوں ہی عطا فرماتے ہیں اپنے نیک بندوں اور نیک بندیوں کو۔ لیکن جہاں تک اللہ نے کائنات کو جس نظام پہ قائم کیا ہے وہ اسباب پہ قائم کیا ہے دوستو۔ جب تک ہم سبب اختیار نہیں کریں گے نا اس وقت تک ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ بھروسہ اللہ پہ ہو، حقیقی توکل اللہ پہ ہونا چاہیے۔ توکل کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ بعض اللہ کے بندے اللہ پر اس قدر بھروسہ کرتے کہ باہر میدان میں نکلتے ہی نہیں اللہ نوازے گا، اللہ دے دے گا۔ ارے حرکت تو ہونی چاہیے نا، آگے بڑھنا چاہیے، قدم رکھنا چاہیے میدان میں، تبھی تو جو اللہ کامیابی دیں گے۔ تو یہاں پر غلط تصور ہے توکل کا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو صحابی رسول سے جب انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اونٹنی کو گویا کہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے بغیر باندھے اے اللہ کے نبی میں نے چھوڑ دیا، اللہ کے نبی نے اس صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اعقلها وتوکل علی اللہ، پہلے اونٹنی کو باندھو اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو۔ تو پہلے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ ہو۔ اور بعض اللہ کے بندے توکل کے چیپٹر میں بڑے کمزور نظر آتے، کبھی اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یاد رکھیں دوستو، کبھی اپنی صلاحیتوں پر تکیہ مت کیجیے۔ آپ کو اللہ نے نوازا ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، جوش ہے، صلاحیت ہے، علم ہے۔ قارون نے بھی کہا نا جب لوگوں نے اسے نصیحت کی، اللہ تعالیٰ کا خزانہ تیرے پاس ہے لہٰذا تو اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کے کام آ۔ اس نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم، مجھے جو کچھ ملا ہے نا اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ ملا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ نہیں، بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے۔ رجل مومن کا واقعہ جانتے ہیں آپ کہ رجل مومن نے آل فرعون کو نصیحت کی، نصیحت کے بعد اس رجل مومن نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور سب سے بڑی مثال اور اس سے بہتر مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ پہ بھروسہ کر کے عام راستہ ہی اختیار کرتے، اللہ مجھے بچا لے گا۔ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، آپ نے مکمل پری پلان کیا، آپ نے پوری منصوبہ بندی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بالکل غیر معروف راستہ اختیار کیا اور باقاعدہ اپنے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ایک دلیل راستہ بتانے والے کا آپ نے انتخاب فرمایا اور پوری تیاری آپ نے کی، تب چل کر ہجرت میں بڑی زبردست کامیابی اللہ کے نبی کو حاصل ہوئی۔ تو ہم بندوں کو بھی چاہیے دوستو، ہمیں بھی اس میدان میں آگے بڑھنا چاہیے، اسباب اختیار کریں لیکن توکل اللہ پہ ہونا چاہیے، بس اپنے ظاہری اسباب پر نہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاخذ بالاسباب لا ينافي التوکل، کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ آپ اگر بیمار ہیں تو دوا لیجئے لیکن دوا پہ آپ کا بھروسہ نہ ہو۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ دوا اختیار کیجئے گا لیکن دوا پہ ہمارا بھروسہ نہ ہو، اسباب پہ ہمارا بھروسہ نہ ہو، مسبب الاسباب جو اللہ کی ذات ہے اس پر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے۔ اب جیسے یہ بات کہہ کر انشاءاللہ اپنی گفتگو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ ہندوستان کے جیسے کچھ حالات بگڑے ہوئے ہیں اور بدلے ہوئے ہیں، ہم میں سے بعض مسلمان مطمئن، ہم تو مسلمان نا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہم ہی کامیاب رہیں گے۔ نہیں دوستو، مسلمانوں کا کیا رول ہے بتائیے، مختلف میادین میں ہمارا کیا رول ہے؟ تو ہم جب تک آگے نہیں بڑھیں گے اس وقت تک حالات کا جو ہے ہم مقابلہ کر نہیں سکتے۔ ہمارے پاس جو ہے وہ صلاحیت اور وہ طاقت اور قوت ہونی چاہیے، تبھی چل کر ہم حالات کا جو ہے کایا پلٹ سکتے ہیں اللہ کی مدد ہی سے۔
لیکن اللہ تعالیٰ کسے عطا کرتے ہیں؟ کائنات میں اللہ نے ایک سسٹم بنا کے رکھا ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، کہ جو محنت کرے گا وہ پھل ضرور پائے گا محنت کا۔ اور کون پھل پا رہے ہیں؟ جو اسلام سے دور ہے نا۔ اسلام نے ہمیں محنت کرنا سکھایا اور ان تعلیمات کو انہوں نے لیا اور آج وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو مسلم قوم کو بھی اس مسئلے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ تو ہم بھی جو ہے اس پوزیشن میں آئیں، ہر نوجوان اور ہر مسلمان کو اپنا کوئی نہ کوئی رول جو ہے اسے ادا کرنا ہے اپنی سوسائٹی میں۔ تو اس کے لیے کیا کچھ جائز راستے ہو سکتے ہیں اور کیا کچھ ممکن اور جائز طریقے اور کوششیں ہو سکتی ہیں، ان کو ہمیں اختیار کرنا ضروری ہے دوستو۔ تبھی چل کر ہم حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور یہ جو کالے بادل ہم پر منڈلا رہے ہیں یہ کالے بادل ختم ہوں گے اور ایک ایسی صبح روشن ہوگی، نمودار ہوگی امت مسلمہ کے حق میں، جو ہر ناحیے سے تمام کے لیے امن و سلامتی کا باعث بنے گی دوستو۔ تو بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ مریم علیہ السلام اللہ کی نیک خاتون تھی، پرہیزگار، زاہدہ، متقیہ، پاک باز خاتون تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بعض کرامات سے جو ہے مالا مال کیا۔ اور جو فرشتے آپ کے پاس آتے نا اسے ہم الہام کہتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈالتے ہیں تو اسے وحی سے آپ تعبیر نہ کیجئے گا، اسے الہام سے آپ تعبیر کیجئے گا، اور وحی کا تعلق اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور اس کا تعلق چونکہ کرامت سے ہے، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے صرف توکل کا سہارا لینا کافی نہیں، بلکہ اللہ پہ توکل کرنے کے ساتھ، بھروسہ کرنے کے ساتھ میدان میں آگے آنا ہے، قدم رکھنا ہے، محنت کرنی ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے، اور مسبب الاسباب پہ ہمارا بھروسہ ہونا ہے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہندوستان کے حالات جو آئے دن بگڑ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ اور اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، توکل علی اللہ کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرنے کی اللہ ہم سب کو جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے وہ بھائی اور بہنیں جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، سب کی زندگی میں اللہ برکتیں نازل فرمائے، امن والی، سکون والی، ایمان والی، توکل والی، محنت اور کوشش والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، جب تک اللہ اس دنیا میں ہم سب کو باقی رکھے، اس کے دین پر باقی رکھے، اور اسی کے دین پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔